پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستانی اعلیٰ سفارتی وفد استنبول پہنچ گیا۔ گزشتہ ماہ 25 سے 28 اکتوبر کو استنبول میں ہی ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ختم کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ آج ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترکی مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور در اندازی وہاں سے ہوتی رہتی ہے تو ملٹری آپشن، جنگ کی آپشن جو ہے در اندازی کریں گے۔ انڈیا نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں لاک ڈاؤن رہے ہیں۔ لازمی طور پہ قابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو فوجی آپشن استعمال کرنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے ہماری سرزمین پر حملے نہ ہوں، جسے افغان طالبان مانتے ہیں لیکن لکھ کر نہیں دیتے۔ بھارت نہیں چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں، وہ صرف چاہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے۔ پاکستانی طالبان اب کم رہ گئے ہیں، یہ ہائیبرڈ طالبان ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے حکومتی اتحاد کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کچھ دیر بعد پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم سے متعلقہ شقوں پر اتفاق رائے کے لیے پی پی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ پی پی رہنماؤں میں فاروق نائب، مرتضی وہاب، عرفان قادر، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شیری رحمان شامل۔ حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، اعظم تارڑ، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، اٹارنی جنرل منصور عثمان شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم قیادت کی بھی آج ملاقات متوقع ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش ہوگی۔ حکومت کا سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ۔ بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے وہ ہوا میں بات تو نہیں ہوگی، کسی نے کوئی پرپوزل ڈسکس کی ہوگی تو انہوں نے وہ پوائنٹس دیے ہیں۔ پارٹی لیڈر جو ہے وہ کیسے ممکن ہے بغیر کسی وجہ کے رینڈم کوئی بات کر دے؟ جو میٹنگ ہوگی اس میں وہ ایجنڈا کھلے گا، شیئر کریں گے تو ہم اپنی رائے اس پہ دے سکیں گے نا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے ایئر وائی نیوز کو بتایا ترمیم سے متعلق تفصیلات میٹنگ میں رکھی جائیں گی۔ پارٹی کا موقف بحث و مباحثے کے بعد ہی سامنے رکھ سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ ہوا میں تو نہیں ہوگا، کسی نے تو پروپوزل ڈسکس کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، جانچوں گا۔ نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی، جو نہیں ہوں گی وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا؟ انہوں نے کچھ پرچہ آؤٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں گے کہ صحیح آؤٹ کیا ہے غلط آؤٹ کیا ہے۔ 27ویں ترمیم پر ملاقاتیں اور رابطے تیز۔ سینیٹر فیصل وافڈہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا فیصل وافڈہ کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے، ملنا جلنا تو رہتا ہے، ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نکات پر بات نہیں کر سکتے۔ فیصل وافڈہ نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے تجاویز کا جائزہ لوں گا۔ 27ویں ترمیم حکومت کا اقدام ہے، وہی سب سے رابطے کرے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے کھانے پر بلایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر حمایت کی۔ مضبوط عدلیہ، مضبوط دفاع، مضبوط جمہوریت، اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے پاکستان کے آئین کی بنیاد کمزور ہو۔ کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیاد کمزور ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں ایئر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا 27ویں آئینی ترمیم شفاف طریقے سے ہوگی، پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ آئینی ترمیم کا مقصد مضبوط جمہوریت، عدلیہ اور دفاع ہے۔ مضبوط دفاع کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیلیاں کریں گے۔
ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون نے پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا شروع سے مطالبہ ہے آئینی عدالت بنائے، مجسٹریٹ کو جزا اور سزا کا اختیار دیا جائے گا تو اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر ہونا چاہیے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر آباد اور میاں والی کے لیگی ارکان سے گفتگو، کہا کسان کارڈ، فری میڈیسن اور دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ کے ذریعے 3,000 روپے ماہانہ مل رہے ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے۔ In 8 months, I ended 8 wars. Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کامیابی میں بزنس فورم سے خطاب، کہا ایک اخبار نے لکھا 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا، حقیقت میں مختصر فوجی جھڑپ کے دوران 8 جنگی طیارے مارے گرائے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا دونوں ایٹمی ممالک جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی، امریکہ نمبر 1 جوہری طاقت ہے، روس دوسرے اور چین تیسرے نمبر پر ہے۔ دیکھتے ہیں تخفیف اسلحہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، 5 سال میں چین ہمارے برابر آ جائے گا۔ Now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. We'll help him. We'll help him. We want New York to be successful. We'll help him a little bit, maybe. We'll take care of it. Don't worry about it. زہران ممدانی تعاون نہیں کریں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے، کامیاب ہونے کے لیے واشنگٹن کا احترام لازمی ہے۔ امریکی صدر نے نیو یارک کے 9 منتخب میئر کو خبردار کر دیا، کہا زہران ممدانی کو واشنگٹن کے ساتھ نیا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ نیو یارک نے اپنی خود مختاری کھو دی ہے، ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن چکا۔ نیو یارک کے شہری ممدانی کے کمیونسٹ نظریات سے بچنے کے لیے فلوریڈا منتقل ہو جائیں گے، چاہتے ہیں نیو یارک کامیاب ہو۔ دیکھتے ہیں زہران ممدانی کیسے کام کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ In the coming months, I and my team will build a city hall capable of delivering on the promises of this campaign. We will form an administration that is in equal parts capable and compassionate, driven by integrity, and willing to work just as hard as the millions of New Yorkers who call this city home. نیو یارک کے 9 منتخب میئر زہران ممدانی کا قابل اور ہمدرد انتظامیہ بنانے کا اعلان، کہا سٹی ہال میں پہلا دن میرے آخری دن کی طرح نظر آئے گا۔ پاکستان نژاد لینا خان کو 9 منتخب میئر کی انتظامیہ میں اہم عہدہ مل گیا۔ میئر لندن صادق خان کی مبارکباد، کہا نیو یارک کا میئر منتخب ہونا زہران ممدانی کی زبردست فتح ہے۔ نیو یارک کے شہری خوف پر امید اور تقسیم پر اتحاد کا انتخاب کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لندن کی طرح نیو یارک بھی لبرل، کثیر ثقافتی، ترقی پسند اور کامیاب شہر ہے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے برعکس ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 کو ڈوگرا فوج نے ظلم و سفاکیت سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ 60 سے زائد بسز میں کشمیری مسلمان سوار ہو کر سیالکوٹ کی طرف جا رہے تھے۔ سامبا کے مقام پر ڈوگرا فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ 123 دیہات جلا کر خاکستر کر دیے گئے۔ 2 ہفتے میں 2,37,000 کشمیری مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے جموں کو خراج عقیدت۔
مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان جد و جہد آزادی میں مقبوضہ کشمیر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، کشمیریوں کے ساتھ اخلاقی، سفارتی اور سیاسی تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں، پاکستان عالمی سفارتی محاذ پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتا رہے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا برونائی کا دورہ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سلطان برونائی اور دیگر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق برونائی کی قیادت نے مسلح افواج کے کردار اور قربانیوں کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برونائی کے درمیان دفاعی تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ڈیفنس اکیڈمی نیول بیس کا بھی دورہ، رائل برونائی آرم فورسز ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں 2 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاک جنوبی افریقہ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ فیصل آباد میں پاکستانی ٹیم نے کرکٹ بیٹ چھوڑ کر ریکٹ اٹھا لیے۔ آف ڈے پر کھلاڑیوں کے درمیان ٹینس کورٹ میں مقابلہ ہوا۔ کپتان شاہین آفریدی، سائم ایوب، بابر اعظم اور حارث رؤف ایکشن میں نظر آئے۔ لیاری کے اسماعیل شہید پارک پر قبضے اور کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس، سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے۔ پارک جن کے ماتحت ہے وہ نہیں آ رہے تو سیکرٹری بلدیات کو بلایا جائے۔ پارکوں پر قبضہ ہو رہا ہے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ پارک پر تالہ بندی اور تعمیرات سے متعلق تصاویر پیش، عدالت نے استفسار کیا، یہ تصاویر میں عزیر لکھا ہوا ہے۔ وکیل نے جواب دیا صرف عزیر نہیں، عزیر جان لکھا ہے۔ عدالت نے کہا پورا پڑھیں، سردار عزیر جان بلوچ لکھا ہے۔ کتنا بڑا پارک ہے، تالے کس کے کہنے پر لگائے گئے؟ عدالت نے ٹاؤن چیئرمین، میونسپل کمشنر اور دیگر کو فوری طلب کر دیا۔ گھوٹکی میں 2 گروپوں کے درمیان مسلح تصادم، فائرنگ سے 4 افراد قتل، خاتون سمیت 7 افراد زخمی۔ گاؤں میں کشیدگی کے باعث پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایس ایس پی گھوٹکی سے تفصیلات طلب کرنی، کہا امن و امان کو غیر مستحکم کرنے اور قانون کے خلاف جانے والوں کو گرفتار کیا جائے۔ کراچی میں ای چالان سے بچنے کے لیے پولیس، ٹریفک پولیس اور ڈمپر ڈرائیوروں نے نمبر پلیٹ ہی ہٹا دی۔ شہریوں نے جگہ جگہ ہونے والی قانون کی خلاف ورزیوں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ قوانین توڑنے پر قانون کے رکھوالے بھی ریڈار پر آ گئے۔ کراچی میں 10 روز کے دوران 60 پولیس موبائل کا ای چالان ہوا۔ پولیس موبائل میں سیٹ بیلٹ نہیں لگایا گیا، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون بھی استعمال کیا گیا۔ این سی سی آئی اے کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت، کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائی کر کے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ متعلقہ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈیپٹی ڈائریکٹرز اور 2 انسپیکٹرز فراڈ میں مبینہ ملوث ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور اہم ای میل ریکارڈ حاصل کر لیے۔ کال سینٹر نیٹ ورک کے ذریعے شناختی و مالی معلومات کا مبینہ غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک بھی حاصل کر لیا گیا۔ آئندہ چند روز میں متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان۔ گورنر سندھ کامران خان سیسوری سے رومانیہ کے سفیر کی ملاقات، تجارتی، اقتصادی اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کی رومانیہ کی کاروباری برادری کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا پاکستان خصوصاً سندھ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی، ثقافتی اور تکنیکی روابط کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔
بھارتی ریاست بہار میں الیکشن کا پہلا مرحلہ 243 حلقوں میں سے 121 میں آج ووٹنگ، دیگر حلقوں میں منگل کو پولنگ ہوگی۔ ریاست کے 8 کروڑ ووٹرز کی شہریت کی تصدیق کو بنیاد بنا کر 65 لاکھ ووٹرز کا نام پہلے ہی فہرست سے نکالا جا چکا۔ حکمراں جماعت بی جے پی الیکشن جیت گئی تو نتائج پر سوالیہ نشان رہنے کا امکان، حتمی نتیجہ 16 نومبر کو آنے کی توقع ہے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات ختم، ننکانہ صاحب میں شاندار آتش بازی، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری پاکستان کی میزبانی سے خوش، بہترین انتظامات پر شکریہ ادا کیا۔ گاڑیوں کا شور اور دھول کا طوفان، مظفر گڑھ میں سج گیا تھل جیپ ریلی کا میدان، ملکی اور غیر ملکی مرد و خواتین ریسر حصہ لیں گے۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کا اختتام اتوار کو ہوگا۔ اور چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر سٹی کی ایک اور کامیابی، ڈورٹمنڈ کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ ہالینڈ نے 29ویں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی، فل فوڈن نے 2 گول کر کے برتری کو مزید مستحکم کیا۔ دوسرے ہاف کے اختتامی لمحات میں ریان چیکی نے مانچسٹر کے لیے 4تھا گول سکور کیا۔